السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق کائنات کے سلسلے میں جیسا کہ بہت ساری وضاحتیں ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی کہ کس طریقے سے ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے اور حقیقت کو تبدیل کر کر لوگوں کے ذہن کی کس طرح سے برین واشنگ کی جا رہی ہے، کی گئی، اور آئندہ بھی اس سلسلے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یلغ المؤمن من جحر مرتین، کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مومن بیدار مغز ہوتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ کسی چیز سے دھوکہ کھانے کے بعد دوسری مرتبہ اس چیز سے وہ دھوکے میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس بنا پر جب 200-250 سال سے ایک کوشش ہو رہی ہے، اور اس کوشش کے ذریعے سے مستقل طور پر ہماری جنریشن کے ذہنیت کو، ان کے عقیدے کو، ان کی فکر کو، ان کے خیالات کو، ان کے نظریات کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے، اور فرسٹ پرائرٹی اور ترجیحی بنیاد پر ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی اسکولوں میں، اپنے مدرسوں میں، سب جگہ پر اس بات کو بیان کرنا چاہیے کہ الحمدللہ دنیا کا کوئی موضوع جس کی انسان کو ضرورت ہو اور قرآن اور حدیث اس سلسلے میں خاموش رہے یا اسے تشنا چھوڑ دے یا ناممکنات میں سے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام یہ الدین الحی، یہ زندہ دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو کیا سوچنا چاہیے، انسان کو کب کیا بولنا چاہیے، انسان کو کیا سننا چاہیے، انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز کے سلسلے میں انسان اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو اتنے اہم موضوع کو آخر اسلام کیسے تشنا چھوڑ سکتا ہے؟ لہذا اس بنا پر اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ سامنے ہمارے ہونا ضروری ہے کہ تخلیق کائنات کے سلسلے میں جو موضوع ہے، اس موضوع کو بڑھا چڑھا کر اور بہت زیادہ پھیلا کر اس طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور چیزوں کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ جھوٹ کو حقیقت بنایا جاتا ہے۔ ایک باطل طاقتیں جو ہے ان کے یہاں پر ایک اصول ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ سامنے والا اس جھوٹ کو سچ ماننے پر آمادہ ہو جائے، اس پر مجبور ہو جائے، اتنا اس کو بولا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، اس کتاب کے نزول کے وقت قرآن کریم کے سلسلے میں بھی کفار مکہ نے یہی پروپیگنڈا اختیار کیا تھا کہ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ جب اس کو پڑھا جائے، جب اسے سنا جائے تو اس موقع پر شور و غل مچاؤ تاکہ تمہاری آواز غالب رہے اور حق کی آواز دب جائے۔ تو یہ دستور ہے جو دنیا کے اندر میں ہمیشہ چلایا ہے۔ ہمیں اپنی آواز کو، حق کی آواز کو انتہائی مضبوط انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، بغیر کسی سے متاثر ہوئے بغیر۔ مرعوبیت یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، اور مرعوب ہونا یہ انسان کو ہر اعتبار سے گویا کہ کمزور کر دیتا ہے۔ تو مرعوبیت نہیں ہونی چاہیے۔ مرعوب انسان کب ہوتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے کے 2 بڑے فتنے ہیں، ایک ہے فتنہ شبہات اور دوسرا ہے فتنہ شہوات۔ فتنہ شبہات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فتنہ شبہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے غلط کو اس طور پر پیش کیا جاوے کہ وہ غلط کو سچ سمجھنے لگ جائے، جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے، حق کو اس انداز میں پیش کیا جاوے کہ وہ باطل کو حق سمجھنے لگ جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے فتنہ شبہات۔ اور ایک ہوتا ہے فتنہ شہوات۔ فتنہ شہوات کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے دل میں کوئی چیز کرنے کا ارادہ ہوا اور انسان اس کو کر گزرے۔ اس لیے فرماتے ہیں امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کا علاج ہے۔ فتنہ شبہات کا علاج کیا ہے؟ فتنہ شبہات کا علاج ہے علم، اور فتنہ شہوات کا علاج ہے صبر۔ کہ اگر انسان
علم حاصل کرتا ہے اور تفصیلات کو اور پورے طور پر جس چیزوں کو جانتا ہے تو اس کے سامنے ہوتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شہوات کا فتنہ، اس سے صبر سے مقابلہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں آیا کہ مجھے فلاں چیز دیکھ لینی چاہیے، مجھے فلاں چیز کر لینی چاہیے، لیکن انسان نے صبر کیا کہ نہیں، یہ میرے لیے دنیا میں بھی مفید نہیں ہے اور آخرت میں بھی مفید نہیں ہے، تو صبر۔ ان دونوں چیزوں کو، اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں چاروں طرف سے اس قسم کے فتنے ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، کہیں شبہات کا فتنہ، کہیں پر شہوات کا فتنہ، اور ان سب کے لیے اگر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہر دوا کے ساتھ میں ایک اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، تو اینٹی بائیوٹک جو ہے یہ در حقیقت علم یا اینٹی بائیوٹک ہے کہ اگر ہمارے پاس علم کامل ہے، علم زیادہ ہے، علم صحیح ہے، تو اس صورت میں ہم ہر قسم کی فتنے کا کیا کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اسلام نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی یمن کی، اور اس یمن کی جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو پہلے ایک جماعت آئی یمن کے آنے سے پہلے، تو اس جماعت بنو تمیم آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان کی علمی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ اپنے مادہ پرستی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان نہیں کی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان سامنے والے کے اندر میں جب طلب ہو تو پھر ہم کو اپنے طرف سے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ اگر طلب ہی نہیں ہے، مادیت کا ذہن بن گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی ایک ذہن انسان کا بنا ہوا انسان کو ہمیشہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے اپنا کسی طرف ذہن کو مائل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بالکل خالی ذہن ہو کر کسی چیز کو جب پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو پھر انسان صحیح نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل یمن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ وہ بنو تمیم آئے اور میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل یمن سے کہا تو اہل یمن نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بتائیے ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اندر طلب ہے، ان میں جستجو ہے اور یہ جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء، قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انسانی ذہن کا ایسا سوال کہ اس سوال کے لیے اب تک کے ہزاروں سال سے فلاسفہ پریشان، ہزاروں سال سے سائنسداں پریشان، اور ان سب کا جواب وہ رسول دے رہے ہیں جن کو نبی امی کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء، کہ اللہ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، یعنی دنیا معدوم تھی، کوئی چیز نہیں تھی، نہ ذرہ تھا، نہ کوئی انرجی تھی، نہ کوئی طاقت تھی، نہ کوئی پاور تھا، نہ کوئی مخلوق تھی، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات اکیلی تھی اور ساری دنیا معدوم تھی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں؟ تو یعنی کتنے بڑے بڑے سوال ایک ایک آیت کے اندر میں، حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کے اندر میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ فِي عَامَةٍ، پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا اور اس عرش پر اللہ رب کی ذات یہ مستوی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پانی کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اس تفصیلات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ اس زمانے میں جس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا تھا، جن کو فلسفہ اور سائنس کی کوئی ہوا نہیں لگی تھی، ایسے لوگوں کے سامنے اتنے پیچیدہ سوال بھی کر رہے ہیں اور اتنے بہترین انداز میں اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ آگے ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس موضوع کو بہت اچھے انداز میں سن کر ہمیں ہمارے دلوں کو ٹھنڈک اور اطمینان پہنچائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔